میں آپ کی زوردار تالیوں میں دعوت دیتا ہوں خدا کے عظیم خادم ایونجلسٹ یوسف بھٹی صاحب کو دعائیں اور خدا کا زندگی بخش کلام جو ہے وہ بیان کریں۔ Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. خدا تیرا شکر۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ بہت کم آواز ہے آپ لوگوں کی بھائی، 6 نمبر گلی کے لوگ کیا سست ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے تو تبھی میں میسیج سناؤں گا۔ میرے ساتھ رہیں گے آپ لوگ، آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ لشکروں کا خدا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اسی کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سبوں کو سلام۔ آواز پیچھے سے نہیں آ رہی۔ سلام سلام۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی، اور سلامتی کہاں ہے؟ خدا کے۔ تسی بولو گے نہیں تو میں نہیں کلام سناؤں گا۔ سلامتی کہاں ہے؟ خدا کے۔ بہت کم آواز ہے۔ کہاں ہے سلامتی؟ خدا کے۔ بلند آواز سے بولا کرے، ڈر ڈر کے نہ بولا کرے، انہیں پھٹا ہو گیا تو دندڑ مار جانی ہے۔ سلام کے خدا کے خدا کے خدا کے کلام میں ہماری برکت کہاں ہے؟ خدا کے کلام میں ہماری رہائی کہاں ہے؟ خدا کے کلام میں۔ اب یہ بتائیے کہ پہلی میٹنگ کون سی گلی میں ہوئی ہے؟ 1 نمبر گلی میں۔ کون سی گلی میں؟ 1 نمبر گلی میں۔ اور خدا نے وہاں 2 نمبر کام ختم کر کے 1 نمبر کام کیا۔ ہاللیلویا۔ دوسری گلی کون سی ہے؟ کون سی گلی ہے؟ آواز بڑی کاٹ میرے تک آنی چاہیے۔ کون سی گلی ہے؟ 2 نمبر گلی ہے، اور خدا نے 2 نمبر گلی سے 2 نمبر کام ختم کر دیے۔ میں ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اگلی گلی کون سی ہے؟ کون سی گلی ہے؟ اور 3 نمبر گلی آ گئی ہے، اور تیسرے دن آپ کا اور میرا منجی یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ آگے کون سی گلی ہے؟ بلند آواز سے بولے، کون سی گلی ہے؟ 4 نمبر گلی ہے، اور یسوع مسیح نے 4 دن کے لازر کو زندہ کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگلی گلی کون سی ہے؟ کون سی گلی ہے؟ 5۔ ہم جس چیز کے نہ تھے، ہماری رسائی خدا کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن 5 نمبر گلی اور 5 کا عدد فضل کا ہے۔ کس کا عدد ہے؟ فضل کا، جس کے نہ تھے، لائق نہ تھے، پر یسوع مسیح کے وسیلہ سے فضل ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم کون سی گلی میں آگے ہیں؟ کون سی گلی میں آگے ہیں؟ اور چھٹے کل بھائی بھی بتا رہے تھے، آپ کو یاد ہے کیا بنایا تھا؟ چھٹے دن انسان بنایا تھا، آپ کو اور مجھے بنایا تھا، اور یہی انسان فرمانی کی، انسان گناہ میں گر گیا، اور یہی انسان جو گر گیا تھا، اس کو اٹھانے کے لیے یسوع مسیح آیا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آپ کی زوردار تالیاں چاہتا ہوں خداوند کے لیے، زوردار تالیاں، زوردار تالیاں خداوند کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں، لشکروں کے خدا کے لیے بجا۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل
اور اس کا 14واں باب اور آیت کون سی ہے؟ کون سی آپ کو یاد آنی چاہیے؟ کون سی ہے؟ 6 آیت ہے جی بہن رشیدہ، اوپر سے پڑھنی ہے، بڑی غور سے سنیے گا عزیزو، سنیے۔ خداوند نے سب ناموں سے زیادہ عظمت کس کو دی ہے؟ کس کو دی ہے؟ کلام کو۔ یہ کلام آپ کو شفا دے گا، یہ کلام آپ کو آزاد کرے گا، یہ کلام آپ کے بندھنوں کو توڑے گا۔ اگر آپ کلام غور سے نہیں سنیں گے، کلام پر دھیان نہیں لگائیں گے، نہ شفا پائیں گے، نہ برکت پائیں گے، نہ حالات بدلیں گے، جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں، عبادت میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر کیا کرتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ آمین جی بہن رشیدہ۔ نہیں، پہلی آیت سے نہیں، اوپر والی آیت سے پڑھیے۔ یسوع نے اس سے کہا، یسوع نے اس سے کہا، یسوع نے پانچویں آیت سے پڑھیں، غور سے سنیے گا، 5ویں آیت سے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو۔ پریز ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ توما نے اس سے کہا، اے یوحنا خداوند، کی انجیل 4 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ 14واں توما نے اس سے کہا، 14واں باب، یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ وہی پڑھ رہی ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ جی یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آمین۔ خداوند اس کلام سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین آمین۔ یہاں ایک شخص نے سوال کیا ہے یسوع مسیح سے۔ کس سے کیا ہے؟ یسوع مسیح سے۔ میرے ساتھ رہیے، کھونا نہیں اور نہ ہی سونا ہے آپ لوگوں نے۔ کس سے سوال کیا ہے؟ یسوع مسیح سے سوال کیا ہے کہ ہم راہ کیسے جان سکتے ہیں، ہمیں کس طرح اس راہ کا پتہ چل سکتا ہے، ہم کس طرح اس راہ تک جا سکتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اسے جواب دیا۔ جواب کیا دیا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اپنے ساتھ والے کو کہیے، یسوع نے تجھ سے کہا، ہلا کر کہیے، یسوع نے تجھ سے کہا۔ ہلائیں اس کو، نالوں اسمائل بھی دینی ہے، اسمائل دے کر بولے یسوع نے کہا ہے، کسی انسان نے نہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، جو ذات اقدس مولود مقدس خدا کی ذات کا نقش ہے، وہ کہہ رہا ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ابھی ہم لوگ آ رہے تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ پھول پھینکے گئے ہیں، یہ اس نے کہا ہے جس نے یہ پھول بنائے ہیں۔ ابھی ہار بھی پہنائے گئے تھے، آپ اور میں گناہ کے اندر ہار چکے تھے، لیکن یسوع مسیح سے ہمیں فتح ملی ہے۔ لکھا ہے اس نے کہا، عزیزو سنیے، وہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے راہ حق، یعنی کہ وہ فرما رہا ہے کہ راہ حق اور زندگی، زندگی۔ اس نے فرمایا کہ راہ، یعنی کس راہ کی وہ بات کر رہا ہے؟ کون سی راہ کی بابت کہہ رہا ہے؟ آج بہت ساری راہیں ہیں، انسان نے اپنی مرضی سے چوائس کر لی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار چینج کر لیا۔
راہ کون سی اپنا لی ہے اور کون سی اپنانی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، راہ گزرتی جا رہی ہے، ہم نے ایک اپنی راہ اور اپنا طریقہ کار بنایا، ہم نے اپنی زندگی کی راہ کو سمجھا ہی نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کس راہ کی بات کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں انسان نے اپنے لیے ایک راہ تیار کی ہوئی ہے اور ابلیس اسی راہ پر بڑی تیزی سے لے کر جا رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ یہ تیری منزل ہے، یہی تیری منزل ہے، یہی تیرا کام ہے۔ راہ کون سی اس نے بنا لی ہے؟ گناہ کی طرف۔ کون سی طرف؟ گناہ کی طرف، نفرت کی طرف، بدی کی طرف، ناپاکی کی طرف، ناراستی کی طرف۔ اور اس راہ کے اندر صرف موت ہے۔ کیا ہے اس راہ میں؟ صرف موت ہے، اس میں زندگی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا راہ، میں جس راہ کی بات کر رہا ہوں غور کریں، میں جس راہ پر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس پر توجہ کریں۔ یسوع مسیح نے راہ کے بارے میں کہہ تو دیا۔ بائبل کے اندر ایک شخص کے 2 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ کتنے تھے؟ 2 بیٹے تھے۔ ان دونوں میں سے چھوٹے والے نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا میں سکون والی زندگی چاہتا ہوں، میں انجوائے والی زندگی چاہتا ہوں۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اگر بیٹا چرچ جا رہا ہے تو باپ شراب پی رہا ہے، شرم کی بات ہے۔ پہلا بڑے سمجھا دے سن، ان بڑیاں نو سمجھانا پہنتا ہے۔ اس کے باپ کا جو کچھ تھا، جو اس کا حق تھا، اس نے مانگا۔ کیوں مانگا؟ تاکہ وہ انجوائے کرے زندگی کو، تاکہ زندگی کو اپنے طریقے سے گزارے، تاکہ اس راہ پر آگے بڑھے۔ آج کا انسان یہی کر رہا ہے۔ اس نے کہا باپ جو مال کا حصہ، یعنی جو جائیداد کا حصہ میرے حق میں آتا ہے، ان 2 بھائیوں کے اندر، 2 بھائی ہیں، ایک بھی نہیں 2 ہیں، حصہ کیا آ رہا ہے اس کے؟ اس نے بولا باپ جو مال کا حصہ مجھے مل رہا ہے وہ مجھے دے۔ اس نے کرنا کیا ہے؟ آج ریٹائرمنٹ ہو جائے تے او دے بعد شراباں چل دیاں نے، کار چ بے برکتی، نفرت۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کے اندر نشہ بازی ہے، گھر کے اندر ہی حرام کاری ہے، گھر کے اندر ہی بربادی ہے، گھر کے اندر ہی تباہی ہے۔ لڑائی جھگڑا نفرتیں کیوں ہیں؟ اس نے کیا کام کیا؟ اپنے لیے ایک راہ تیار کر لی۔ آج خدا یہاں کسی نہ کسی سے بات کر رہا ہے، آج آپ میں سے بہت ساروں سے خدا بات کر رہا ہے۔ لکھا ہے آج اگر تم میری آواز کو سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اگر آج کا موقع آپ نے کھو دیا، آج کا دن آپ نے کھو دیا، اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس نے کیا کام کیا؟ اپنی جائیداد کا حق لے لیا۔ یسوع مسیح نے کہا راہ حق، حق کا مطلب ہے جو آپ کا حق ہے، جو سچائی ہے وہ آپ کو ملنی چاہیے۔ اس نے وہ پیسے لے لیے، لے کر اس نے کیا کام کیا؟ اس نے اس پیسے کو خرچ کس طرح کیا؟ اس نے اس پیسے کو لے کر انجوائے کیا۔ کیا کیا ہے؟ انجوائے کیا ہے، پارٹیاں کی ہیں۔ آج پارٹی کے لیے پریشان ہے۔ کئی تے آندے نے منڈا فنٹر ہے۔ کی ہے منڈا؟ جڑے فنٹر نے انہوں نے پہنے بڑے ہنٹر جے، جو دنیا داری میں عزت چاہتے ہیں، دنیا میں مقام چاہتے ہیں، اپنی ویلیو، اپنی رسپیکٹ چاہتے ہیں، خدا کی نظر میں نہیں ہے۔ جو دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم سمجھدار عقل مند ہیں، نو نتھنگ۔
بغیر کلام کی عقل آ ہی نہیں سکتی. اس نے حق لینے کے بعد اپنا پیسہ سارا خرچ کیا اپنی آرام گاہ کے لیے, اپنے سکون کے لیے. اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ وہ سارا پیسہ کہ پٹیاں ڈبو لا لو کے سارا خرچ کر کے آخری ہے کہ اس کے لیے میں کرایہ بھاڑا جمع کروں, میں کوئی اچھی جاب دیکھوں, کچھ اچھا کروں, پر جاب نہیں مل رہی. جاب کیا ملی ہے؟ سوروں کی پھلیاں. کی ملیاں نے انہوں سور دیاں, تسی میرے نال رہنا. کی ملیاں نے انہوں سور دیاں پھلیاں. کارٹ کٹن لی لبیاں نہیں نے, وہ تے انہوں سور دیاں پھلیاں لبیاں. پھر اس نے سوچا کہ میرے باپ کے ہاں بہت سارے چاکر ہیں جو اچھا پیتے ہیں, میں یہاں کیسی زندگی گزاروں؟ بغیر خدا کے زندگی جو گزار رہے ہیں بڑی ہے. آج میں کسی سے بات کر رہا تھا, اس کو کہہ رہا تھا, وہ بندہ کہتا ہے کہ میں دعا کرنا میری داڑھ پیڑ ٹوٹ جائے. داڑھ پیڑ جنہوں ہوندی ہے نا, پتہ ہے نا, ساری رات سون نہیں دیتی, ساری رات تکلیف ہوتی ہے. تو جس راہ پر جانا ہے وہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ اگر تو اس راہ پر چلے گا, یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی, تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت ہوئے گی؟ چلنی ہے 2 دن چلنی ہے, نو وہ ابدی ہلاکت ہے, وہ زندگی نہیں. وہ فرمایا راہ حق اور زندگی, وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زندگی پاؤ, مجھ سے زندگی پاؤ. ایک حوالہ میرے سے دیکھیں, یرمیہ کی کتاب, جی یرمیہ کی کتاب 6 باب اور اس کی 16ویں آیت. خداوند یوں فرماتا ہے, خداوند یوں فرماتا ہے. عزیزوں سنیے, خداوند کیا فرماتا ہے جی, کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے, اسی پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی. آمین. یرمیہ نبی سے خدا نے کلام کیا ہے, اور کیا کیا کلام ہے؟ چپ کر گئے, پوچھو اچھی راہ کہاں ہے. سب بولیے بھائی, میں کلا نہیں جے ٹیل لانا. اچھی راہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یرمیہ خداوند کلام کہہ رہے کہ پوچھو اچھی راہ کہاں ہے, کون سی راہ ہے جو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائے گی. اس راستے کی بابت یرمیہ نے پیشن جو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جا سکتا ہے. بعض لوگ کیا نظریات ہیں یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ وہ کوئی سیڑھی لگے گی لمبی سے آئے گی سیڑھی, اور خداوند یسوع مسیح اتریں گے. ہون سمجھ جاؤ کہ دوار دے اس پاسے کار دیں گے. میں کہ وہ اتھی رہے, سنیے گا عزیزوں, غور سے سنیے. نہ کوئی سیڑھی لگا کے آیا ہے تو نہ کوئی سیڑھی لگا, لکھے جیسے اس کو تم نے آتے دیکھے اسی طرح آسمان پر دیکھو وہ جاتا ہے, اور اسی طرح پھر اس کو آتے دیکھو گے. اور لکھا ہے ہر آنکھ اسے ایک بندہ نہیں دیکھے گا, مختصر لوگ نہیں دیکھیں. لکھا ہے جنہوں نے اسے چھیدا ہے وہ بھی اسے دیکھیں گے. اور اس لیے اس نے راہ تیار کی ہے. اس نے فرمایا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ کرتا ہوں, میں تمہارے لیے جگہ
یسوع مسیح جہاں سے گزر رہے تھے وہاں ایک شخص راہ میں ہی بیٹھا ہوا تھا، راہ میں ہی بیٹھا تھا، راستے میں ہی بیٹھ کے ہر روز اس کا کام تھا مانگنا، لیکن اس کو پتا ہے کہ سے گزریں گے۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے وہیں چلانا شروع کیا، ابن مجھ پر۔ ہم لوگ کیا پکارتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خداوند تو کر، ہم کچھ نہ۔ شاگردوں نے کہا تو خاموشی سے بیٹھ جا، لکھا وہ اور بھی چلایا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آج خداوند یہاں سے گزریں گے۔ اور عزیزو یاد رکھیں کہ آج خداوند یہاں پر بھی اترا ہوا ہے۔ ہاللیلویا! وہاں سے خداوند گزر رہے ہیں اور اس نے آواز دی ہے۔ اور عزیزو سنیے گا، آپ جب بھی دعا کرتے ہیں ایمان سے دعا کریں گے تو آپ کے لیے آسمان کھل جائے گا۔ ہاللیلویا! کل میں ایڈ دیکھ رہا تھا، وہ دکھا رہے تھے کہ پی پی رنگ پہن لو تے جوڑاں دیا درداں چلیاں جان گیاں، کمر درد صحیح ہو جائے گی، کمائی میں برکت آ جائے گی۔ میں نے بولا یہ پہننے سے نہیں آئے گی، یسوع مسیح کو پہننے سے آئے گی۔ کڑیانا نہیں جو برکت۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جن کی ٹانگوں میں اکثر درد رہتا ہے، وہ دیکھا ہے آپ نے، اس سور کی داغا پنیاں دے بان چھاڑ دینا، اے دینا جوڑا چ درد، وہ آپ کی جوڑوں کے اندر درد پھر بھی رہے گی۔ جب اس جوڑوں کے اندر خدا کا کلام آئے گا وہ آپ کو رہائی دے گا۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل، جی بہن، چھٹا باب 31ویں آیت۔ اس نے ان سے کہا تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا، اس لیے کہ بہت لوگ جاتے تھے، ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے پیچھے آئے ہیں، اور یسوع مسیح جہاں جاتے تھے بھیڑ ان کے پیچھے پیچھے جاتی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ یہی راہ ہے جو زندگی کی طرف جائے گی، یہی راہ ہے جو ہمیں خدا تک لے کر جا سکتی ہے۔ بغیر خداوند کے آپ خدا کی نہیں جائیں گے، بغیر یسوع مسیح کو جانے آپ بادشاہی میں داخل نہیں۔ بھیڑ اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ کہاں چل رہی ہے بھیڑ؟ اس کے پیچھے۔ آپ لوگ بھی پیچھے چلتے، یہاں تک اگر آپ اس کو پورا پڑھیں تو لکھا ہے یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا۔ کیا آیا؟ ان کو ترس آیا، ترس آیا ان کے اوپر کہ یہ لوگ اتنے دن سے میرے ساتھ ہیں، ان کے لیے کوئی کھانے کا بندوبست کرو، ان کے کرو، اوپر چلنا چاہتے ہیں۔ پطرس نے بھی ایک جگہ پر خداوند یسوع مسیح سے کہا خداوند ہم تیری راہوں پر چلتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ آج کا انسان سوچ کہ ہم عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ اتنی دعائیں کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اسے جواب دیا۔ خداوند نے کہا میری بات سن، سب سے پہلے تو تجھے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ میرے ساتھ بولیے، پیچھے والے بولے، ہمیشہ کی کیا ملے گی؟ ملے گی زندگی۔ اور زندگی گزارنے کے بڑے طریقے کار ہیں۔ اپنی مرضی سے زندگی، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ وہ ایک بڑی ساری رسی لگاتے ہیں
اور ایک شخص اس کے اوپر یوں چلتا ہے. میں دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر, وہ پہاڑ کی ایک آخری چوٹی کے اوپر اور دوسری چوٹی کے اوپر اس نے رسی لگائی ہوئی تھی, اور وہ نیچے اتنی تھی کہ وہ اس کو دیکھتا تو شاید وہ جب وہ رسی پر چل رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک مطلب وہ ہے لاٹھی ہے, اور وہ بڑی ساری لاٹھی اس نے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. اپنا نیچے نہیں دیکھ رہا, سائیڈ پر نہیں دیکھ رہا, وہ سیدھا دیکھتا جا رہا ہے, اور ہاتھ میں اس نے جو لاٹھی پکڑی ہوئی اس نے اس کا بیلنس بنا کر رکھا ہوا ہے. اور وہ اتنا لمبا سفر کس طرح طے کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے. کیا اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ لاٹھی ہوتی ہے. تبھی وہ گرتے گراتے ہلتے ہلاتے کرتے جھولے کھاتے کودتے آخر کار وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاتھ میں بھی خدا کا کلام ہوئے گا, ہمارا دھیان خداوند کے کلام کی طرف لگے گا, تبھی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں. ورنہ نیچے دیکھیں گے, دنیا والوں کو دیکھیں گے, اب نہیں جائیں گے. لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں کا کام یہ ہے, لوگوں کا کام, وہ آپ کو الٹی سیدھی راہوں پہ لگائیں گے. لیکن آپ کو ایک راہ بتا دی گئی ہے. یسوع مسیح نے ایک ہی راہ کہا ہے کہ میں جگہ تیار کروں گا. اس لیے اس نے فرمایا راہ, حق اور زندگی میں ہوں. ایک اور شخص کو خداوند نے بھیجا کہ جا رہے ہیں, ہلاک ہو رہے ہیں, اور لکھا خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. کو سفر پر روانہ کیا, ایڈریس بھی سمجھا کر بھیجا. اس نے بولا نو. اس نے کیا کام کیا؟ پہنچا جو اس کو دیا گیا. اس نے اپنا سکون والی لائف دیکھی ہے. کہیں میری زندگی سکون میں ہے, یہاں میری زندگی ریلیکس ہوگی, یہاں میں سکون سے پیسہ کماؤں گا, ریسٹ کروں گا. لیکن خداوند کو لوگوں کی پرواہ ہے. جس خداوند کو ان لوگوں کی پرواہ تھی, آپ کی بھی ہے. وہ ان کی فکر کرتا تھا, آپ کی بھی کرتا ہے. ان کو آپ کی بھی فکر. اس کو بولا کہ تو نینوا کی طرف جا, وہ نینوا کو نہیں جا رہا, اس نے اپنا راستہ. آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے راستے چینج کیے ہوئے ہیں. کیوں خوشحالی نہیں ہے, کیوں ناکامی ہے, کیوں دکھ ہے, مصیبتیں ہیں, کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے؟ کیونکہ راہوں سے پھر گئے ہیں. عزیزو یاد رکھیں, یسوع مسیح کے پیچھے چلنا, سمجھ لیجئے یہ آپ کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ بڑا سکون کا رستہ. نہ ہو سکتا ہے آپ شراب چھوڑنا چاہتے ہو, ابلیس بولے کہ تو شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا, ابلیس بولے کہ تیری نہیں رہ سکتا. ابلیس نہیں چاہتا آپ کی راہیں چینج ہو, ابلیس چاہتا ہے آپ اس گناہ کی راہ پر چلے. وہ نافرمانی کر کے اپنا سکون ڈھونڈ رہا ہے. سکون والی زندگی گزارنا چاہتا ہے, ہر شخص چاہتا ہے سکون والی زندگی چاہتا ہے, ٹینشن والی نہیں چاہتا. کہتے ہیں کار آ جاؤ تو کار بڑی ٹینشن ہے. جب گھر کے اندر خدا کی بات ہوگی, کلام ہوگا, ٹینشن سے فری ہو جائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ٹینشن کیوں ہے؟ حالانکہ وہ وہاں ریلیکس ہو کے سو رہا ہے, اس کشتی میں وہ سکون سے سو رہا ہے. ہر بندہ سکون چاہتا ہے. پتا کہ میں نے راہ چینج کر لی ہے, ریلیکس ہو کر آ گیا. کیا آ گیا وہاں؟ زور سے بولے کیا آ گیا وہاں؟ پیچھے والے صرف بولے کیا آ گیا وہاں؟ طوفان.
तूफान आया क्यों है? नाफरमानी की वजह से। और अजीजों सुनिए, लिखा गुनाह की मजदूरी, आप जो कुछ दुनिया में कर रहे हैं, आप बो रहे हैं, वो ही काटेंगे। और अबदी हलाकत के लिए शैतान आपको उभार रहा है। वो नहीं चाहता कि इसकी रसाई, खुदावंद नहीं चाहता कि ये शख्स बच जाए, के लिए आया है। लेकिन यीशु मसीह तो हमें राह बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि दरवाजा मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। यानी शॉर्टकट रास्ता करके किसी और तरफ से निकल जाए, ऐसा नहीं है। आपको आसमान की यीशु मसीह की जरूरत है। वहां वो लोगों के लिए जाना था, तूफान में फंस गया। अब जब हम खुदावंद के काम के लिए प्लान करता है, वहां तूफान आ गया है, मछली के पेट में चला गया, मछली ने वापस फेंक दिया। वो इतनी कौम के लिए, इतने लोगों के लिए जा रहा था। एक और शख्स कश्ती में सोया हुआ है, वो भी सोया हुआ था, ये भी सोया। वो तो सोया था बल्कि कहीं खोया हुआ था। खो कर क्या काम कर रहा था? किसी अच्छे मुल्क जाऊंगा, सेटल हो जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इसको। और मसीहत के अंदर सुकून नहीं है। आप समझ रहे हैं आपको ऊपर से कोई कुंजी मिल जाएगी, पैसों की बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मसीह के साथ चलने के लिए लिखा है, जो कोई अपनी सलीब नहीं उठा सकता, वो मेरे लायक नहीं है। सलीब उठाना, दुखों को सलीब उठाना, यीशु मसीह को उसने राह इख्तियार की है, वो उधर चला गया। एक और था जो सोया हुआ, तूफान की वजह से परेशानी। आप यीशु मसीह के साथ रहते हैं, याद रखिए जिंदगी में तूफान लाजमी आएंगे। आपने जो राह अपना ली है, उसके अंदर दुख आएंगे, जाएंगे नहीं, आएंगे। एक मुसीबत जाएगी, दूसरी खड़ी हो जाएगी। उस कश्ती के अंदर तूफान बढ़ता जा रहा है, मगर वहां यीशु मसीह है। कौन है वहां? कौन है वहां? यीशु मसीह है। उस राह पर यीशु मसीह जाने वाले, जहां एक जिंदगी का सवाल है, जिसको बदरूहों ने घेरा है, वहां तूफान आ गया। अब लोग चिल्ला रहे हैं, दुआ करवा रहे हैं, हमारे हालात नहीं बदल रहे, दुआ करो, इंज करो, दोबारा पानी चढ़ो, इंज कर दो, इंज कर दो। ना, जब तक आप उसे पुकारेंगे नहीं, हालात नहीं बदलेंगे। शागिर्दों ने देखा कि मुझसे ये, हमसे ये मामला सुलझ नहीं रहा। उन्होंने फिर जाना कि ये शख्स है, कुछ करेगा। कुछ नहीं करता बल्कि बहुत कुछ करता है। उन्होंने उसको उठाया, कहा खुदावन हम तो हालात करने परवाह नहीं। कोरोना वायरस आ गया। केड़ा आ गया? कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस आ गया। मैं कहना कोरोना वायरस नू पै जाना रोना जदों यीशु मसीह अगे आना है। हालेलुया, हालेलुया। वहां हुआ क्या है? उस राह में तूफान तो आया है, पर तूफान थमाने भी वहां मौजूद। घर के अंदर तूफान है, हालात ठीक नहीं है, मामला। पर देखिए तूफान के अंदर कोई है, तूफान के अंदर कोई मौजूद है, इस राह के अंदर कोई है। मेरी जिंदगी की राहों की मदद और रहनुमाई करने वाला यहाँ मौजूद है। उन्होंने, यीशु मसीह ने उनको डांटा है। यीशु मसीह ने क्या किया? उनको, जोर ना बोलो, तुहानू भी डांट पै रही है। यीशु मसीह ने उनको क्या किया है? डांटा है कि तुम्हें पता नहीं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मैं जिस राह
इस रास्ते पे तुमको लेकर जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो, तूफानों को ना देखो, मुझे देखो। हम क्या करते हैं? हालातों को देखते रहते हैं, अपनी जिंदगी पर गौर करते रहते हैं, अपने आप पर गौर करते रहते हैं, अपनी बीमारी को देखते हैं। शायद ये बीमारी मुझसे दूर नहीं हो सकती, शायद ये काम मुझसे नहीं, शायद मैं जिंदगी से थक चुका हूं, मैं गया हूं, मैं जिंदगी चुका हूं, मैं चाहता हूं मैं जिंदा ना रहूं, मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं। पर अजीजों, याद रखें, उस कश्ती के अंदर यीशु मसीह मौजूद है। जब हम पुकारेंगे तो वो हमारे लिए उठ खड़ा होगा। हालेलुया। जिसने फरमाया राह हक और जिंदगी मैं हूं, उसने भी एक राह इख्तियार की है। उसने राह कौन सी इख्तियार की है? उसने राह वो इख्तियार की है जिसमें आपकी भलाई है, बेहतरी है। एक शख्स, सुनिएगा छोटी सी कहानी, वो क्या करे, गधे को लेकर जाए, जब भी एक तरफ वो पत्थर सारे रख ले, तो एक तरफ वो क्या करे कि वो रुई रख ले। किसी ने उसको समझाया, भाई तो तू दोनों तरफ रुई क्यों नहीं रखता? कह रहा नहीं, ये गधा जब यूं चलता है ना, तो आगे एक नदी सी आती है, तो जब ये उसमें से गुजरता है तो उसका बैलेंस बराबर हो जाता है। तो उस बंदे ने बोला, तू मेरी बात मान, तू जो अपना तरीकेकार है ना वो चेंज कर ले। क्या करूं? कह रहा है आधी रुई इधर रख ले, आधी रुई उधर रख ले। कह रहा भाई मैं नहीं इंज करना। उसने बोला क्यों? मेरा प्यो दादा इंज करता है, उन्हां दी मिशन है, समझ जाओ, उन्हां दा काम ओही। जब तक हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, अपना तरीकेकार चेंज नहीं करेंगे, तो खुदावंद हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे को भेज रहा हूं, ऐसी राह पर भेज रहा हूं जिसमें तंगी तकलीफें हैं, गुनाह हमने किए हैं, वो के लिए आया। नबी आए, काहिन आए, उन्होंने कहा तौबा करो, तौबा करो, बच जाओ, गुनाहों को छोड़ दो, नाराजगी को छोड़ दो। पर उन्होंने खाली मैसेज दिया है। यीशु मसीह ने क्या काम किया है? आप गुनाह ले लिए। क्या ले लिए आपके? शराब तूने पी है, हरामकारी तूने की है, पड़ोसियों से नफरत तूने की है, अदावत की है। सजा किसी को मरना पड़ जाए, उंजी किसी को 2000 मांग लो तो उंजी मरना पै जाता है, भले वो देखो कोई लाखों रुपया है, उंजी मरना पै जाना। खैर उसने एक राह अपनाई है, जो राह अपनाई है, उसने कहा बाप मैं इनके लिए जाता हूं, मैं इनके लिए फिदिया देता हूं, मैं इनके लिए दुख सहूंगा। उसने कहा बाप फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने राह कौन सी अपना, उसने सहने पड़े हैं। सुनिए, पहले उन्होंने पकड़ा और बादशाहों के आगे उसको ले गए, हालांकि वो खुद बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। हाथ हिलाओ, सोते नहीं रहे, जाग रहे हो ना? सो गए ते खो गए, इब्लीस तुहानू खोआ देगा जी, कलाम आपसे खो जाएगा। सोना नहीं, जागना। सुनिएगा उसने किया क्या, जो राह उसने इख्तियार की है, किया ये है कि बाप ने उसको भेजा है तो उसको कहा, उसने कहा ना राह और जिंदगी मैं हूं। उसने कहा किस हक से ये बात करता है, कौन से हक से बात करता है? यहूदी कहते हैं खुदा है, वो कहता है खुदा नहीं बल्कि खुदा बाप है, और बाप कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, वो हमारा ताल्लुक बहाल करने के लिए आया। आज लोग गुनाह में मर रहे हैं। हुआ क्या, पहले उसको पकड़ा, उसके मुंह पर तमाचे मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया,
اس پر لعن طعن کی گئی، یہاں تک جو ساتھ بیٹھ کر کھانے والے رہنے والے، عزیزو سنیے، جب برا وقت آتا ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جو ساتھ رہنے والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے جانتے ہیں، کیونکہ تکلیف آ گئی، تنگی آ گئی۔ وہ دیکھ رہے کہ یہ شخص میرے ساتھ کھانے والا دلیری سے جب مجھے پکڑنے آئے ہیں، اس نے کان اڑا دیا۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں اسے جانتا نہیں۔ جب مصیبت تکلیف آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اس کو لے گئے ہیں، پھر کوڑوں کی برسات کی گئی ہے۔ اس نے جو راہ اختیار کی گئی ہے وہ بڑی دکھ کی ہے، کوڑوں کے ساتھ مارا گیا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی۔ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کہتے ہیں بتا تجھے کس نے مارا ہے، تو نے جو راہ اختیار کی ہے اس کی سزا ملے گی۔ مسیحیت کے اندر آپ کو جانا ہے، آپ کو دکھ اٹھانا پڑیں گے۔ مسیحیت کے اندر چلنا ہے تو آپ کے لیے پریشانیوں کی سٹیج کھڑی ہے، پر ان ساری پریشانیوں کے اندر لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ باپ اس کے ساتھ، باپ اس کو دیکھ رہے کہ میرے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ کیوں پٹی باندھی؟ کیونکہ ان آنکھوں کے اندر جو حرام کاری، زنا کاری، آج نوجوان بیٹے بیٹیاں ان آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان آنکھوں کو پتہ نہیں کدھر کدھر لگایا ہوا ہے، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، بجائے کلام پڑھنے کے فیس بک دیکھتے ہیں۔ جو زندگی کی بک ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ یہ فیس بک آپ کو خدا کے پاس نہیں لے کر جائے گی، یسوع مسیح لے کر جائے گا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، اس کو کوڑے مارے گئے، یہاں تک کہ جو اس نے صلیب اٹھائی ہوئی ہے لوگ اس پر مار رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں۔ جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اس پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہاتھ ملانے والے اس کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، اس کے بازو کھینچ رہے، کوئی کہاں سے کچھ بول رہے۔ لکھا وہ خاموش رہا، وہ برداشت کرتا رہا۔ کس کے لیے اس نے برداشت کیا اتنا دکھ؟ کس کے لیے دکھ برداشت کیے؟ کس لیے اس نے مار کھائے؟ کس لیے اس نے کانٹوں کا تاج پہنا؟ کس لیے وہ مصلوب ہوا؟ کس لیے اس نے دکھ اٹھائے؟ کیوں اس نے اس راہ کا انتخاب کیا کہ جو راہ سکڑی ہے، وہ تنگ رستہ ہے؟ پر باپ میں چاہتا ہوں اس کی خواہش دیکھیں۔ میں نے بڑے دعا کرنے والے دیکھے ہیں، شور ہو تو دعا نہیں کرتے۔ دعا کرنے والا شخص ایسا میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، جو صلیب پر بھی دعا کر رہا ہے۔ اور وہ کون سی دعا کر رہا ہے؟ اے باپ انہیں کیا کر، معاف کر۔ اور آج ہمارے پاس موقع ہے، اگر ہم نے عداوت رکھی ہے تو عداوت کو نکال کے محبت کو قائم کریں، پھر آپ کے لیے آسمان پر جگہ تیار ہوئے گی۔ ورنہ وہاں جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا، وہ زندگی بھر آگ نہیں بجھے گی۔ یہ نہیں ایک دن دو دن، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آپ جو کچھ بولے ہیں وہی کاٹیں گے۔ بعض دعا کیسی کرتے ہیں؟ رٹی دعا سمجھتے ہو؟ کوئی لکھی دعا کرتے ہیں، لکھ کے دعا، رٹی رٹا تے کٹا، نہ تے کٹا سیڑ تے ہوندا ہے تے نہ رٹا موکدا ہے۔ دعا وہ ہے جس نے کہا ہے، یسوع نے کہا۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اور جس دعا کے اندر یسوع مسیح کا ذکر نہیں وہ دعا نہیں۔ جس دعا کے اندر خداوند یسوع مسیح کا ذکر نہیں وہ دعا ہے ہی نہیں۔ وہ آسمان تے دور دی گل ہو کہ کھڑکی بھی نہیں انہیں پار کرنی۔ دعا تبھی آپ کی جائے گی جب ہم یسوع نام سے مانگیں گے۔ ہاللیلویا! سنیے، اس نے راہ تو اپنی وہ چن لی۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، اس نے اس راہ پر اس کو دکھ اٹھانا پڑا، کوڑے مار سب کچھ اس پروسیجر سے گزرا۔ اتنے دکھ اٹھانے کے بعد اس کو مار دیا گیا، اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ آپ جس کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، وہ تو مر گیا۔
اتنا مارا کہ وہ مر گیا، اتنی ذلت، اتنا دکھ، اتنی اذیت شاید کسی نے دیکھی ہو، یا شاید کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو جو میرے خداوند کے ساتھ ہوا ہے۔ اتنی تکلیف اٹھائی، کس کے لیے اٹھائی، کیوں اٹھائی؟ چاہتا تو پکی نوکری لگ کے اپنا صبح جانا 6 بجے سے 8 بجے گھر آ کے سٹار پلس ویندا، ہاں کیوں سیدھی زندگی گزارو؟ کیوں خداوند کے پیچھے آ رہے؟ کیوں اس نے اتنے دکھ سہے؟ وہ اس لیے دکھ سہے کہ آپ کو موت سے نکال کر زندگی کی راہ پر لے آئے۔ وہ اسی لیے مارا گیا، اسی لیے وہ دفن ہوا۔ آپ کے لیے وہ دفن ہوئے عزیزوں، آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے لیے کسی نے جان دی ہے۔ آج کسی کو کہے نا میں تیرے لیے جان دے رہا ہوں، وہ دی جان نکل جانی ہے، وہ دی اپنی جان سو کے جانی ہے۔ گلاں بڑیاں کرن گے، تیرے لیے جان دے دوں گا، میں تیرے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ جدو کرنا ویلا آندا وہ تو کرونا بن جاندے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کوئی کرتا۔ لیکن اس کو دیکھ کے جس نے ہمارے لیے کیا ہے، وہ قبر کے اندر اتار دیا گیا۔ آپ کو اور میرا منجی قبر میں چلا گیا۔ اس راہ کی سزا کیا ملی ہے؟ موت۔ اس سزا میں، اس راستے میں بہت سارے دکھ آئیں گے، بہت ساری باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ ہو سکتا ہے آپ توبہ کرنے چاہتے ہو سکتا ہے آپ خداوند کے پاس آتے ہوں، پر لوگ آپ سے باتیں کریں گے، آ ہون پائی بن گئی، اینو وے ہونا بھین بن گئی ہے، سو بلی وہ کھا کے چوہے دے ہونا آج تے نکلی ہے۔ خداوند یہ چیزیں نہیں دیکھتا۔ اگر ہم لوگوں کی بات کریں گے، لوگوں کی پرواہ کریں گے، پھر خداوند کو خوش نہیں کریں گے۔ لکھا ہے یسوع مسیح لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر، اگر وہ لوگوں کی بات کرے، لوگوں کی بات سنے، تو وہ اس راہ پر آئے ہی نہ، وہ قبر کے اندر جائے ہی نہ۔ ان کو پتہ ہمارا منجی مر گیا ہے، پر ہمارا منجی سنیے عزیزو، جس راہ پر چلا ہے اس کو اس نے ادھورے پر نہیں چھوڑا۔ سنیے گا، بعض کہتے ہیں کہ شاید یہ والے گناہ معاف نہیں ہوئیں گے، شاید یہ جو آگے ہو گئے ہیں گناہ یہ معاف نہیں ہوئیں گے، شاید یہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، شاید یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا، شاید میں کوئی انڈیا کی آندھنے گنگا جل سے نالا، پہلے عیسائیہ میں لکھا ہوا ہے تو سجی سے نالا۔ وہ سجی کیا ہوتی ہے؟ گاؤں میں اکثر وہ ہوتا ہے کہ وہ درخت کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے لوگ نہاتے ہیں۔ چاہے تسی سیف گارڈ نہ نالو، گناہ نہیں جے تلنے، گناہ تلنے جے سیف گارڈ نہ نہیں، جیزس گارڈ نہ تلنے جے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ کس سے گناہ دلتے ہیں؟ جیزس گارڈ سے۔ وہ مر گیا آپ کے گناہ، اب جب وہ آئے گا، سنیے، وہ اس لیے نہیں آئے گا پھر دکھ اٹھائے، پھر صلیب اٹھائے، پھر لٹکایا جائے، نہ نہیں۔ اب آئے گا وہ عدالت کرنے کے لیے۔ اب آخری ٹائم، لاسٹ ٹائم میں وارن کر رہے ہیں، خدا کے خادم آپ کو وارن کر رہے ہیں، ٹی وی کے ذریعے، چینل کے ذریعے، فیس بک کے، وہ آپ کو راہ بتا رہے ہیں کہ یہ راہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر ادھر آ گئے تو زندگی پا جاؤ گے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو مجھے قبول کرو، مجھے پہنو، مجھے جانو، میں تمہیں زندگی دوں گا۔ وہ زندگی دینے والا تو مر گیا، وہ تو قبر کے اندر ہے، پر اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ سنیے، لکھا ہے وہ مر گیا پھر تیسرے دن مردہ میں سے جی اٹھا ہے۔ اور وہی جو جی اٹھا ہے، سنیے، جو جی اٹھا ہے، یہ نہیں کہ ایسٹر ہمارے لیے جو مسیحی لوگ ہیں، اچھا وہ ایک دن مقرر ہے، ہمارے لیے ہر روز ہی ایسٹر ہے، کیونکہ ہمارا خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے راہ تیار کر دیا آسمان کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا آسمان پر جائے تو یسوع مسیح نے چھید کر دیا ہے۔ اب آپ کی دعا رکتی نہیں بلکہ آسمان پر چلی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے، پیچھے والے بھی آگے والے بھی کھڑے ہو جائیے۔
آئیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے اپنے ہاتھ آسمان پر اٹھا لیجیے اور اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیجیے. آئیے دعا کرتے ہیں. ہمارا خداوند زندہ ہے, ہمارا خداوند قادر مطلق ہے. شاید ابلیس نے آپ کے دلوں میں نفرت ڈال دی تھی اور وہ اپنی محبت کی خوبی یوں ہم پر ظاہر کرتے جب ہم گناہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. آئیے دعا کریں خداوند کے حضور. وہ آپ کو بادشاہی میں لے کر جانا چاہتا ہے, وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا. دعا کریں. اگر آپ کی زندگی شاید آپ سوچ رہے تھے کہ میرے گناہوں کا کوئی علاج نہیں, آپ کے گناہوں کا علاج خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے. آئیے دعا کریں. اولاد نافرمان ہو گئی ہے, دعا کرے وہ راہ راست پر آ جائے. لکھے اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر. یہ راہ کون سی ہے جس پر تربیت کرنی ہے؟ وہ راہ یسوع مسیح ہے. دعا کریں. جیسی بھی دعا کرنی آتی ہے دعا کریں. شاید آپ نفرت کرتے تھے, آج سے اس کے لیے دعا کریں جس سے نفرت کرتے تھے. کہیے خداوند اس کے ذہن کو بدل, اس کے لیے دعا کریں, خدا اس کے دل میں محبت ڈالے گا. شاید آپ کے گھر کے اندر آپ کے معاملات درست نہیں ہیں, اپنے معاملات کو خداوند کے پاس لے آئیے. وہ ہر معاملے کا حل ہے کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. شاید آپ سمجھ رہے ہیں میری بیماری کا حل نہیں ہے, میرے اس مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. وہ آج ہر مسئلے کا حل ہے. شکر گزاری کریں خدا کے حضور. بلند آواز سے آوازیں کھول دے, بلند آواز سے. یہ نہیں دیکھے کون ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, جو کچھ کرے گا وہ خداوند یسوع مسیح کرے گا. دعا کریں خدا کے حضور. صرف اپنے لبوں کو کھول دیجئے. اس نے پکارا ابن داؤد, اس نے پکارا. وہ جان گیا کہ آج اس راہ سے وہ گزرنے کو ہے. بھیڑ اس کے پیچھے جاتی ہے. کیوں اس کے پیچھے جاتی ہے؟ اس کو پتہ ہے یہ زندگی دے سکتا ہے اور دیتا ہے. وہ آپ کو آپ سے ملانا چاہتا ہے, وہ آپ کا تعلق بحال کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے. آپ پاس آئے ہیں, خداوند بھی آپ کے پاس آ گیا ہے. ایمان سے دیکھیں گے تو خداوند ایمان سے کام کرے گا, بھی دے گا, برکت بھی دے گا, رہائی بھی دے گا اور تنگ دستی دور کرے گا. وہ تنگ دستیوں کو دور کرے گا اور اپنی دعا خداوند آپ کو جواب دے گا. یسوع کو مانگے, دعا کرے, دعا کرے, دعا کرے. جیسی بھی دعا آتی ہے لیکن اس کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. کوئی دنیا کی چیز پاک کی چیز اور وہ یسوع کا لہو ہے. لہو لے لیجئے اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے. وہ محفوظ کر دے گا, بدروہوں سے آزاد, آپ کے بندنوں کو توڑ ڈالے گا. وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بچے نافرمان ہیں, ایمان سے دعا بردار ہو جائیں گے. اگر ہسبینڈ شراب پیتا ہے وہ لعنت سے آزاد نہیں ہو رہا, پر یسوع مسیح آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ.